زاہد، حدیث کو دیکھو ذرا، من اراد الدنیا فلیتجر، جو دنیا دار بننا چاہے وہ تجارت کرے، ومن اراد الآخرۃ فلیتزہد، اور جو آخرت چاہتا ہو وہ زہد اپنائے۔ زہد، ترک دنیا، ترک شہوات دنیا، ترک لذائذ الدنیا۔ زیادہ بس ایک جوڑا بہت ہے، تھوڑا کھانا مل گیا غنیمت ہے، معمولی سا خرچہ ہے گزارا ہو جائے گا بس ٹھیک، یہ زہد ہے۔ سبحان اللہ۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور تھے وہ اس سلسلے میں زہد کرنے والے، یعنی بے رغبتی کرنے والے۔ اللہ اکبر، کتنے مسائل آئے۔ والدین کا اولاد کے بارے میں اظہار محبت، والدین کا اولاد کے بارے میں اعتدال حقوق، والدین کا اولاد کے بارے میں احتیاط فی الحقوق، والدین کا اولاد سے رنجش و صدمے اٹھانا، والدین کا اولاد کے کرتوت پر صبر و تحمل کرنا، مسافروں کا سفر کے آداب، پانی کا انتظام کرنا، پانی کے لیے اپنے آدمی بھیجنا، مسافروں کو پانی کے بجائے انسان ملنا، بھیجا کھانے کے لیے اور مل گیا خزانہ۔ ماں پہ دزر کی گمان کو تو رمینا ہو خطا ہو دزڑ خندہ ہو خطا، پشت میں کہتے ہیں وہی پکبل کی ماں تمہیں شپاتل ملا ہو، گھاس میں سیب مل گیا۔ اور پھر انسانوں کی خرید فروخت، شریعت کا مسئلہ ہے الانسان لا یباع ولا یشترا، انسان کی خرید فروخت ناجائز ہے، اس لیے غلامیت آخرکار ختم ہو گئی۔ اور کھوٹے پیسوں کا استعمال ناجائز حرام، کوئی قتل کرے کچھ بھی کرے آپ اس کا گھر نہیں گرا سکتے، لیکن اگر ایک آدمی دو جرموں کا مرتکب پایا گیا، یا ملاوٹ کرتا ہے، دودھ میں پانی ملاتا ہے، پاؤڈر ڈالتا ہے، سیمنٹ میں ریت ملاتا ہے، انڈے کے بجائے مینڈک کے انڈے بیچتا ہے، وہ بالکل اسی طرح ہوتے ہیں بڑے بڑے مینڈکوں، اور مرغی کے اندر مری ہوئی مرغی حلال کے ریٹ بیچتا ہے، اور بکرے کی جگہ کٹے کا گوشت واٹر پمپ کے کسائی بیچتے ہیں۔ اس کو بخس کہتے ہیں، غش اور بخس۔ تو فقہاء لکھتے ہیں کہ ایسے شخص کا گھر گرایا جائے گا، صرف یہ جرمانہ نہیں، جہاں وہ رہتا ہے اس مکان کو مسمار کرتے، ختم کرتے، دنیا دیکھ لے اس کو۔ ہاں، یہاں سے ایک مسئلہ پیدا ہو گیا کہ تعزیر بالمال جائے، کسی کو مالی جرمانہ کرنا، جیسے طالب علم سبق میں نہیں آیا تو وظیفہ کاٹو، استاد درس میں صحیح طرح نہیں جاتے بلا وجہ تنخواہ کاٹو، یہ جائز ہے؟ ہماری چھوٹی فقہ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ناجائز ہے، اس لیے فتویٰ جہاں دیکھیں گے یہی لکھا ہے کہ تعزیر بالمال جائز نہیں ہے۔ ایک بڑی فقہ ہے ہماری، وہ مبسوط سے آگے شروع ہوتا ہے، اس میں ہے کہ جائز، یہ اس کی دلیل ہے۔ اور وہ جو حضرت ابراہیم نے بت توڑے تھے تو بت خرید و فروخت نہیں ہوتی تھی ان کے آگے۔ اب وہ جو حضرت نے کہا ہے کہ جو لوگ جماعت میں نہیں آتے میرا جی چاہتے ان کے گھر جلاؤ، تو گھر قیمت والے متقوم ہے یا نہیں؟ اور وہ موسیٰ علیہ السلام نے جو سامری کا بچڑا جلایا تھا وہ تو سونے کا بنا ہوا، اور وہ حضرت عمر نے جو محل گرایا تھا جس میں ماتم ہوتا تھا تو محل تو قیمتی محل تھا۔ اس پر میں نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے تحقیق المقال فی اثبات التعزیر بالمال۔ تحقیق المقال فی اثبات التعزیر بالمال، اس میں نے فقہ کا فرق کیا ہے کہ فقہ دو ہے، چھوٹی فقہ ہے، ایک بڑی فقہ ہے۔ جو آپ درس میں پڑھتے ہیں چھوٹی فقہ ہے، اور جو آیات و احادیث سے مقتبس ہے وہ بڑی فقہ ہے۔ اگر اس فقہ پر اکتفا ہوتا تو پھر آپ کو دور حدیث تفسیر نہ پڑھا گیا، آپ کو اس لیے پڑھایا کہ اس کو تو سمجھ لیا، اب اس رنگ کو دیکھو گا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ،
اور بیچا انہوں نے یوسف کو قیمت کھوٹی سے، دراہم معدودہ، جو روپے تھے چند، وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور تھے اس بارے میں بے رغبتی کرنے والے، ان کو پیسے نہیں چاہیے تھے، یوسف کو سامنے سے ہٹانا تھا۔ یوسف علیہ السلام کو قافلہ لے گیا، بازار مصر پہنچا، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال، اوتی یوسف شطر الحسن، بخاری میں ہے۔ آپ نے معراج کی رات دیکھا، فرمایا پورا آسمان نور سے بھر گیا، جہاں یوسف علیہ السلام بیٹھے، اور فرمایا یوسف کو تو سارا حسن دیا گیا، حسن کا پیکر تھا۔ علماء لکھتے یوسف علیہ السلام کا حسن بیان نہیں ہو سکتا، بیان کا احاطہ کم ہے، حضرت کے محاسن بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے صفت جمال کا مظہر بتایا۔ حسن یوسف دمی سایت بیزاداری، آنچ خوبا ہمدارنگ تنہا داری۔ ام المومنین عائشہ ایک موقع پر کہتی ہے، لوائم زلیخا لو رائن جبینہو لآثرنا بقطع القلوب علی الیدی۔ یوسف کو دیکھ کر خواتین مصر نے انگلیاں کاٹی، اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی دلوں کو کاٹ لیتی۔ آپ کا حسن ظاہری اور باطنی دونوں بکمال۔ مصر کے بازار میں انسان بک رہے ہیں، غلام اور کنیزوں کی منڈی لگی ہوئی ہے، جیسے گائے بھینس بھیڑ بکریاں اور مرغیاں بکتی ہیں۔ قافلے والوں کے پاس یوسف علیہ السلام بھی ہے اور قسم قسم کے خریدار آ رہے ہیں۔ مولانا روم نے وہ قصہ نقل کیا ہے جس سے بھی جگر نے اپنی زندگی گزاری، تو ایک بوڑھیا آئی ہے اور چھلنی میں اس نے چند دال روئی کے رکھے اور کہا میں بھی یوسف کے خریداروں کو شامل ہونا چاہیے۔ لوگوں نے کہا تو بڑا مہنگا ہے، بادشاہ اور وزراء میدان میں آئے، لال جوہر ان کے ساتھ تولے جا رہا ہے۔ اس نے کہا مجھے پتا ہے، لیکن میں بھی یوسف کی خریدار بننا چاہتی ہوں۔ سوال یہ ہے کہ اس کو پتہ تھا کہ یہ پیغمبر ہے، یعقوب کو تو پتہ نہیں تھا۔ یہ مولانا روم نے کچھ ڈکوسلے جمع کیے، اوائزین کو موقع مل گیا، علماء نہ بیان کرے اس کو، یہ بنیاد بات ہے، لا اصل لہا، بالکل غلط بات ہے۔ اور پیغمبر کا خریدار بننا کوئی اچھی بات ہے، بے ادبی ہے۔ مولانا روم نے مثنوی میں پند و نصیحت بہت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے اور ان کا درجہ بلند فرمائے، لیکن حدیث ایسی گڑی ہے جیسے کوئی فیکٹری لگائی ہوئی۔ بلال سین کی جگہ سین کہتا تھا، اور پھر عرش پر عذاب نہیں ہوئی اور آسمان میں نہیں ہوئی، اور کہا کہہ دو، کیونکہ اس کو منع کیا گیا، جھوٹ، بالکل بے بنیاد واقعہ، کذب، ڈرو۔ اور پتہ نہیں اس طرح کتنی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گم ہو گئے تھے اور اتنے دن تک، پھر ایک بوڑھیا کے گھر پہ نکل آئے۔ امام بخاری ترمذی کو پتہ نہیں، مولانا روم کو پتہ ہے، جو بلخ کے باشندے تھے، بادشاہ بلخ ناراض ہوا، نکال دیا وہاں سے، اور کونیا جا کر کے وہاں رہے مرے، اور 500 سال تک اللہ نے اس جرم میں بلخ کے اندر عالم پیدا نہیں کیا، کیونکہ مولانا روم عالم ربانی تھے، حدیث سے ناواقف تھے، اس لیے اشعار بہت قیمتی ہے مثنوی کے، لیکن اس کے احادیث پر اعتماد نہ کریں۔ مثنوی مولانا روم کی بڑی شرح ہے، بحر العلوم بہت اعلیٰ ہے، علمی ہے، لیکن جو شرح مولانا اشرف علی نے لکھی ہے کلید مثنوی، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر نظم اور نثر کی شرح میں ایسی کتاب نہیں ہو۔ مولانا نے ایسی شرح لکھی جیسے ابن حجر نے بخاری کی فتح الباری لکھی۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی کی کلید مثنوی 25، 26، 28، 30 جلدوں میں چھپ گئی ہے، پہلے نایاب۔ میرے پاس قدیم جدید تمام نسخے موجود ہیں، دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، آپ دیکھے پتہ چلے گا کہ حکیم الامت واقعی حکیم الامت۔ جب سب لوگ یوسف کے خریدار بن رہے تھے، بازار میں بولی لگی ہے اور یوسف علیہ السلام ایک طرف کھڑے ہیں اور قافلے والے مالک بنے ہوئے ہیں،